أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. صدق الله العظيم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی اسلام کی، ان لوگوں نے آپ کی مخالفت شروع کر دی. ان لوگوں کی نظر کے اندر صرف دنیا تھی، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی. اسلام نے جو خاکہ پیش کیا ہے وہ آخرت کا ہے. احادیث مبارکہ کے اندر قرآن کریم کے مختلف مقامات پر آپ نے سنا کہ انسان کو جو پیدا کیا گیا ہے وہ آخرت کے لیے. ہمیشہ ہمیشہ جہاں رہنا ہے اس کے دو ہی ٹھکانے ہیں، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے. دنیا کے اندر تو ایک مدت متعینہ تک اس کو رہنا ہے، پھر یہاں سے نکل کر کے اسے دار بقا کی جانب جانا ہے. لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں کی سوچ اور ذہنیت صرف دنیا تھی. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل کی. من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا، وہ لوگ جو صرف دنیاوی زندگی کو چاہتے ہیں، وہ لوگ جو دنیا کی آرائشوں کو چاہتے ہیں، وہ لوگ جو دنیا کی چکا چوند کے اندر مست رہنا چاہتے ہیں، جن کا مطمع نظر صرف اور صرف دنیا ہے، بس دنیا کے علاوہ انہیں کچھ نہیں ہے. نوفی الیہم اعمالہم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا بدلہ ہم دنیا کے اندر پورا پورا دے دیں گے. وہم فیہا لا یبخسون، اور ان کے اس کام کے اندر، اس عمل کے اندر کوئی نقص اور کوئی کمی نہیں کریں گے.
گویا بتلا دیا کہ جو لوگ صرف دنیا کو چاہتے ہیں یا حصول دنیا کے لیے کوشاں رہتے ہیں، ایسے لوگوں کا بدلہ دنیا ہی کے اندر ملے گا۔ یہ آیت کریمہ کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے اس کو یاد رکھیے۔ امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو قرآن کریم کا انکار کرنے والے ہیں، جو لوگ توحید اور وحدانیت کا انکار کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب ان لوگوں سے یہ کہا جاتا کہ تم اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ فلاح یاب ہو جاؤ گے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا تو تم کامیاب اور فلاح یاب ہو جاؤ گے، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو وہ لوگ جو منکرین توحید تھے، وہ لوگ جو منکرین اسلام تھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر دیا، ایسے لوگ یوں کہا کرتے ہم کتنا کام کرتے ہیں، لوگوں کے لیے رفاہی کام کرتے ہیں، ہم لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، کسی وجہ سے راستہ چلنے کے اندر دقت آتی ہے تو ہم سڑکیں بنوا دیتے ہیں، راستے بنوا دیتے ہیں، راستے کے اندر اگر پیاس کی دقت محسوس ہوتی ہے تو ہم سبیلیں بنوا دیتے ہیں، جگہ جگہ پانی کا انتظام کر دیتے ہیں، کوئی بیچارہ بیمار ہے تو ہم اس کا علاج کرا دیتے ہیں، کوئی بے سہارا ہے تو ہم اس کا سہارا بن جاتے ہیں، کوئی بیوہ ہے تو ہم اس کی گزر اوقات کی تمام سامان کو مہیا کر دیتے ہیں۔ غرض جو دنیا کے اندر اچھے کام تھے، خیرات صدقات کے یا رفاہی کاموں کے، یہ لوگ ان کو گنایا کرتے اور اسے بطور سند کے، بطور نمونہ کے پیش کرتے۔ ہم نے جو اتنے کام کیے، سڑکیں بنوا دی، راستے بنوا دیے، لائٹیں لگوا دی، ہم نے غریبوں کی ضرورتوں کو پورا کر دیا، کیا یہ اچھے کام نہیں ہے؟ اس کا بدلہ ہمیں نہیں ملے گا؟ اگر ہم نے لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا تو اتنے سارے کام ہم نے جو کیے کیا بیکار چلے جائیں گے؟ کیسی بات محمد ابن عبداللہ کرتا ہے، ہمیں اس کی بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یعنی اسلام کے مقابلے کے اندر، ایمان کے مقابلے کے اندر یہ لوگ جو اچھے کام کیا کرتے تھے اس کو پیش کرتے تھے۔ قرآن کریم کہتا ہے عجیب بات، اسلام کے بغیر جتنے تم کام کر رہے ہو یہ ایسے ہیں جیسا کہ جسم بلا روح کے ہے۔ انسان ہے، جب تک اس کے جسم کے اندر روح ہے تو وہ خوبصورت بھی نظر آئے گا، وہ اچھا بھی نظر آئے گا، اس کی خوبیاں بھی معلوم ہوں گی اور لوگ اس کے قریب ہونا پسند کریں گے۔ اگر ساری چیزیں، چہرہ خوبصورت، بدن گورا ہے، پورا جسم بھی اچھا ہے، لیکن اس کے جسم کے اندر سے صرف روح نکلی ہے جو انسان کو دکھائی نہیں دیتی ہے، انسان کے عقل کے اندر، انسان کی آنکھوں کے اندر اس کو دیکھنے کی اہلیت اور صلاحیت نہیں ہوتی ہے، ساری چیزیں نظر آتی ہیں لیکن کوئی بھی اس بلا روح کے جسم کو اپنے قریب کرنا پسند نہیں کرتا ہے، بلکہ آپ نے دیکھا ہے کہ جلدی سے کہا جاتا ہے اسے یہاں سے اٹھا کر کے قبرستان کے اندر پہنچا دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا بدن خوبصورت، اس کا چہرہ خوبصورت، اس کی صحت خوبصورت، اس کی بناوٹ خوبصورت والی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر سے ایک روح اور جان نکل گئی ہے تو اب اس کی تمام اچھائیاں بیکار ہیں۔
یہ اچھائیاں تب اچھی تھی جب اس کے اندر روح ہوتی. بس اسلام اسی چیز کا نام ہے کہ اگر انسان کے اندر لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے تو جتنے خیر کے کام کر رہا ہے، جتنے رفاہی کام کر رہا ہے، اس کے اندر خوبصورتی ہی خوبصورتی ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کی خوبصورتی بیکار ہے، ان کو کوئی فائدہ آخرت کے اندر نہیں ملے گا. ہاں دنیا کے اندر تو ملے گا. دنیا میں جس نے نیک کام کیے، چاہے اس کا اسلام سے تعلق ہو یا اسلام سے تعلق نہ ہو، اس کا بدلہ، اس کا عوض دنیا کے اندر ملتا ہے. لیکن آخرت کے اندر ایسے لوگوں کے لیے سوائے نار اور جہنم کے کچھ نہیں ہے. چونکہ قرآن کا اگلا جملہ لیسا لہم فی الآخرۃ الا النار اس بات کے اوپر دلالت کر رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو چاہے انہوں نے دنیا میں کتنے اچھے کام کیے ہیں، سوائے جہنم کے کچھ نہیں ملے گا جب تک کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیا جائے. آج دیکھیے، آج ہمارے اندر بھی ایک خرابی یا ایک کمی یہ پائی جاتی ہے، ہم نمازوں سے دور رہتے ہیں، عبادتوں سے ہم دور رہتے ہیں، نیک کام سے ہم دور رہتے ہیں، اپنی مرضی سے ہم عمل کو اصل سمجھتے ہیں. جی میں آیا تو جمعے کی نماز پڑھ لی، نہیں تو غائب. جی میں آیا تو کسی نماز کو مسجد میں آ کر کے ادا کر لیا، باقی ساری نمازیں غائب. طبیعت کری کسی کی مدد کرنے کی تو کر دی. زکوٰۃ کا طریقہ کیا ہے، نصاب زکوٰۃ کیا ہے، معاف کرنا 80% ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے. اگر یہ مدرسے والے ہمارے گھروں پر نہ آئے، آ کر کے وہ مدرسے کی ضروریات کو سامنے نہ رکھیں، شاید کوئی ہوگا جو اپنی زکوٰۃ خود لے جا کر کے مدرسے میں جمع کر دے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کو بوجھ اور تاوان سمجھتا ہے. بس کسی غریب کو دے دیا. یاد رکھیے گا، جو اعمال مفید ہیں ایمان لانے کے بعد بھی، وہ وہی اعمال ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے. آپ نے جیسے نماز پڑھی ہے، اگر ہم ایسے ہی نماز پڑھیں گے تو وہ عبادت اللہ کے یہاں مقبول، اور اگر اپنی مرضی والی ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ کے یہاں وہ مقبول نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا حکم دیا، زکوٰۃ کے دینے کا حکم دیا. اگر ہم نے مستحقین زکوٰۃ کو زکوٰۃ ادا کی، اگر ہم نے صحت زکوٰۃ کے ساتھ میں زکوٰۃ ادا کی ہے، شرائط زکوٰۃ کے ساتھ میں ہم نے زکوٰۃ دی، تو ہماری زکوٰۃ عند اللہ مقبول، ورنہ تو مقبول نہیں. اگر ہم نے صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق دیا تو وہ مقبول، ورنہ تو نہیں. آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم غربا کو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، ہم مستحقین کو صدقہ نہیں دیتے ہیں. اب تو اکثر بہت سارے احباب یہ بتاتے ہیں، گلی کے کتے پھر رہے تھے، کوئی کتوں کی دیکھ بھال نہیں کرتا ہے تو ہم تو صدقے کا مال کتوں کو کھلا دیتے ہیں، ہم تو چیل کووں کو صدقے کا مال کھلا دیتے ہیں. یاد رکھیے، انسانوں کے اوپر لگایا ہوا صدقہ وہ مقبول ہوا کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مستحقین کی لسٹ جمع کی ہے، وہ انسانوں کی ذکر کی ہے کہ جو فرض تمہارے اوپر ہے، واجب تمہارے اوپر ہے، اگر انسانوں تک، وہ بھی مستحقین تک پہنچاؤ گے تو تمہارا صدقہ اور زکوٰۃ ادا ہوگی، ورنہ تو ادا نہیں ہوگی. آج ہم نے اپنا من بنا لیا کہ بس ان کو کھلا دیا تو زکوٰۃ ادا ہو گئی، صدقہ ادا ہو گیا ہے. ہم نے ان کے سامنے ڈال دیا تو زکوٰۃ ادا نہیں، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ہاں ان کو کھلانے کا علیحدہ سے تمہیں ثواب مل سکتا ہے، لیکن جو فرض، جو لازم تمہارے اوپر ہے، وہ ہرگز ادا نہیں ہوگا. ایسے ہی تمام عبادات کا حال آج ہمارا ہے. ہم اپنی مرضی کے مطابق نماز پڑھتے ہیں. اگر طبیعت کر رہی ہے تو ہم نے مسجد میں نماز بڑے اطمینان کے ساتھ میں پڑھی، ورنہ تو توچل میں آتا ہوں. اور اگر کسی وجہ سے ہماری جماعت چھوٹ جائے تو پھر کون سی نماز اور کہاں کی نماز، معاف کیجئے، پھر وہ ہم سے چھوٹ جاتی ہے. بڑے بڑے نمازی پھر اس سے غافل ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ نماز پڑھنا لازم اور ضروری اور فرض ہے. جماعت چھوٹ بھی گئی ہے تو بلا جماعت کے
نماز کو ادا کرنا چاہیے، اور اگر وقت بھی نکل گیا ہے تو بعد میں اس کی قضا کرنی چاہیے۔ ہم اپنے تمام اعمال کا جائزہ لے کر کے دیکھیں، اپنی مرضی کے مطابق تو کام کرتے ہیں، شریعت کی مرضی کے مطابق کام نہیں کرتے ہیں، جبکہ ایک حدیث کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ او کما قال، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ تمہاری تمام کی آرزوئیں، تمنائیں، خواہشات، مرضیات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ آج ہم نماز کو اپنی مرضی کے مطابق پڑھنا چاہتے ہیں، عبادت کو اپنی مرضی کے مطابق ادا کرنا چاہتے ہیں، تمام کام کو اپنی عقل کے معیار پر پرکھ کر کے کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں، عقل کو شریعت کے تابع کر کے اب ہمیں کام کرنا ہے، تو پھر وہ عند اللہ مقبول ہوگا، اور جو لوگ ایسا نہیں کریں گے وہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہو سکتا ہے۔ تو وہ لوگ کہ جو ایمان نہیں لاتے تھے اور دوسرے کام کو اصل سمجھ کر کے یہ کہا کرتے تھے جب ہم نے اتنے کام کیے ہیں تو اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ تو ہمیں ملے گا۔ قرآن کریم کہتا ہے اولئک الذین لیس لہم فی الآخرہ الا النار، سوائے جہنم کے آگ کے ان کو آخرت کے اندر کچھ نہیں ملے گا۔ وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون، جتنے کام دنیا کے اندر کیے ہیں، جتنے اعمال دنیا کے اندر کیے ہیں، وہ تمام کے تمام بیکار ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، ان کا کوئی کمایا ہوا کام نہیں آئے گا، تمام کے تمام بیکار ہیں۔ اس لیے وہ لوگ جو منکرین توحید ہیں ان کو بیان کیا ہے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میمون ابن مہران رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ حضرات فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ ان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو ایمان تو لے آتے ہیں لیکن ایمان کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں، دامن اسلام سے اپنا تعلق تو قائم کر لیتے ہیں، ظاہر کے اندر اسلامی چولا تو پہن لیتے ہیں، مسلمان گھروں کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں لیکن اسلام سے، ایمان سے دور رہتے ہیں۔ اور اگر معاف کیجئے آج کے دور کے مسلمانوں کو دیکھا جائے تو یہ 100% صادق آتی ہے۔ آج ہماری مسجدیں خالی پڑی ہوئی نظر آتی ہیں، آج عبادت گاہیں خالی نظر آتی ہیں، پھر جمعے کے اندر یہ مسلمان کہاں سے آ جاتے ہیں؟ عید اور بقرہ عید کے اندر یہ مسلمان کہاں سے آ جاتے ہیں؟ وہی مسلمان ہیں، مسجدیں وہی ہیں، لیکن پانچوں نمازوں کے اندر ایک صف، دو صف، باقی غائب۔ اگر آپ یوں کہیں کہ لوگ کاروبار کو چلے جاتے ہیں، کام پر چلے جاتے ہیں، اس لیے دوسری مسجدوں کے اندر نماز پڑھ لیتے ہیں، صحیح ہے، لیکن فجر کے اندر کون کام پہ جاتا ہے؟ فجر کی نماز ایک ایسی نماز ہے کہ ہر ایک اپنے گھر کے اوپر ہوتا ہے، اپنے گھر کے اندر رہتا ہے، اس وقت کے اندر تو اور کم نمازی ہوتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ہماری عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہے، ہم اپنی خواہش، اپنی مرضی کے مطابق ہم نماز پڑھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرما رہے ہیں کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، دین کا کام کر لیا، نمازوں سے غافل ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جلسے ہوتے ہیں، ابھی دیکھیے 12 وفات کل کو آنے والی ہے، مسلمانوں کو دیکھو ایک جشن ہے، ایک خوشی کا ماحول ہے، عید میلاد النبی کا نام دے دیا جاتا ہے، جشن عید میلاد النبی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منا رہے ہیں، جبکہ محققین فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہوئی ہے صحیح قول کے مطابق 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے، 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود تمام مسلمانوں کا ڈھرا چلا آ رہا ہے، بس 12 ربیع الاول آئے گی جو کل کی تاریخ یعنی شروع ہو چکی ہے، اور اس کے اندر
اندر ہم خوشیاں مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، عید مناتے ہیں، گھروں کے اندر ہم ایسے رہتے ہیں جیسا ایک خوشی کا سما ہے، شریعت کا اس کے اندر کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی تو آپ کی یوم ولادت آئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال تک رہے ہیں، تو اتنی مرتبہ یہ تاریخ آپ کے سامنے آئی لیکن کبھی آپ نے خوشی نہیں منائی ہے۔ حضرات صحابہ کا دور ہم دیکھتے ہیں، صدیق اکبر کا دور ہے، عمر فاروق کا دور ہے، عثمان غنی کا دور ہے، کسی دور کے اندر کسی مسلمان نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دن کی خوشی نہیں منائی ہے۔ اسلام ان خوشیوں کے منانے کا نام نہیں ہے، اسلام ہے اپنے تن من دھن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ڈال لینے کا، آپ کے پیچھے اتباع کر لینے کا نام ہے، اپنی مرضی کا نام نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں اپنی مرضی سے ہم کیا کر رہے ہیں، کتنے جلسے کر رہے ہیں، اور اس جلسے کے اندر آپ دیکھتے ہیں ایک بیٹھا ہوا مقرر تقریر کر رہا ہے، سامنے بیٹھے ہوئے کچھ لوگ ہیں وہ تقریر کو سن رہے ہیں، لیکن جو ذمہ دار ہے کوئی پنکھے کو ٹھیک کر رہا ہے، کوئی لائٹ کو ٹھیک کر رہا ہے، کوئی کھانے کی دیگوں کی دیکھ بھال کر رہا ہے، کوئی پانی کے واٹر کولر کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ دین کی بات، جبکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جائے تو تمہارا کام ہے کان لگا کر کے سننا، تمہارا کام ہے دین کی بات کو سننا، آپ کی ذمہ داری ہے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو رہا ہے تو آپ سے عقیدت محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی سیرت کو سنا جائے، آپ کی تعلیمات کو سنا جائے۔ اگر اس وقت کے اندر کوئی اپنا دھیان اس سیرت سے ہٹا کر کے دوسری طرف کرتا ہے تو وہ شخص گنہگار اور مجرم ہوتا ہے، اور وہاں ہم کھانے کے انتظامات میں لگے ہوئے ہیں، دیکھ بھال کے انتظامات میں لگے ہوئے ہیں، تو وہ دین کا کام کہاں ہے؟ اپنی مرضی کے مطابق ہم دین کا کام کرتے ہیں تو یہ دین نہیں ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے ایسے لوگوں کے حبط ما صنعوا فیہا، جتنے دنیا کے اندر کام کرو گے یہ سب بیکار ہیں، وباطل ما کانوا یعملون، اور جو کچھ کمایا ہے وہ تمام کا تمام بھی تمہارا اکارت ضائع اور بیکار ہو جائے گا۔ اس لیے وہ مسلمان جو اسلامی گھروں کے اندر پیدا ہوئے ہیں، جو مسلمان گھرانوں کے اندر جنم لیے ہوئے ہیں، ان کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ شریعت کے مطابق عمل کریں۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کے بارے میں یہ یقین کریں کہ آیا شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ ہم عبادتوں کو انجام دے رہے ہیں تو دیکھیں شریعت کا مزاج کیا ہے، علماء سے رابطہ کریں، مفتیان کرام سے رابطہ کریں، بزرگان دین سے طریقہ معلوم کریں، نہیں اپنی مرضی ہے۔ آپ دیکھیے جتنے مسلمان بچے جمعے کے روز نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یہاں بیٹھ کر کے آپ ان سے معلوم کرنا کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، نماز میں کتنے فرائض ہیں، نماز میں کتنے شرائط ہیں، نماز میں کتنی سنتیں ہیں، شاید 5% بھی کوئی بتا سکے۔ کیوں؟ ان کا کام تو یہ ہے امام کے پیچھے آ کے اللہ اکبر، جو امام کی نیت وہ میری نیت، بس اب یہ ہے جلدی سے امام سلام پھیر دے، جتنی جلدی سلام پھیرے، دعا مانگے یا نہ مانگے۔ اگر بیچارے مدرسین والوں نے کھڑے ہو کے چندے کا اعلان کرنا شروع کر دیا تو ایسے بھاگ کر کے جائیں گے جیسا کہ قیدی جو ہے جیل خانے سے نکل کے بھاگتا ہے، اسے یہ پتہ ہی نہیں کہ نماز کے بعد میں مجھے دعا مانگنی ہے یا نہیں ہے، اسے یہ معلوم نہیں نماز کے بعد میں سنتوں کو ادا کرنا ہے یا نہیں ہے، اسے یہ معلوم نہیں کہ میں نے جو نماز پڑھی ہے یہ صحیح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ اپنے رب سے دعا مانگ کر کے ان چیزوں کو دور کر لے، ایسا نہیں۔ کیوں؟ بس 2 رکعت ہمیں پڑھنی ہے، اس کے ہم مسلمان ہیں۔ میرے دوستو، قرآن کریم کی آیت کریمہ ان لوگوں کے لیے فرما رہی ہے لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ایک لمبی مدت تک انہیں جہنم کے اندر رہنا ہے، پھر جب اللہ کی مرضی ہوگی یہ اپنے اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد مدت مدیدہ کے بعد میں پھر تب جا کر کے ان کا جنت میں داخلہ ہوگا۔ اس لیے اگر تم مسلمان ہو، ایمان والے ہو، تو تمہاری ذمہ داری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی اتباع کرنا۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ،
اس آیت کریمہ کے اندر دو گروہ کو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں، لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ جو لوگ اپنے رب کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں، جو لوگ اللہ رب العزت کی طرف سے دین کے جو آیا ہے اس کی اتباع کرنے والے ہیں، اور جب تک دین محمد اور قرآن کریم نہیں آیا تھا اس سے پہلے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات کے ذریعے سے ہدایت پایا کرتے تھے، راستے کی رہنمائی ہوا کرتی تھی، ایسے لوگ اور ایک وہ لوگ جو قرآن کریم کے منکر ہیں، وہ لوگ جو اسلام کے منکر ہیں، وہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایسے لوگ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ قرآن کریم کو اللہ نے بتا دیا یہ شاہد اور گواہ بھی ہے، قرآن کریم کا اعجاز اور معجزہ خود گواہ ہے قرآن کریم کے کلام الہی ہونے پر۔ اور کیسے؟ قرآن کریم نے اوپر چیلنج کیا تھا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اگر تم قرآن کریم کے بارے میں شکوک و شبہات کے اندر مبتلا ہو، یہ کلام الہی نہیں ہے، محمد کا گھڑا ہوا کلام ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر تم 10 صورتیں بنا کر کے دکھلا دو۔ تم بھی فصاحت و بلاغت کو جانتے ہو، تم بھی اصول و ضوابط کو جانتے ہو، ادیب ہو، بلیغ ہو، شعراء ہو، تمام قادر الکلام ہو، تمہاری زبان عربی ہے، تم کلام پاک جیسی 10 صورتیں بنا کر کے دکھلا دو۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جتنے تمہارے ضمانتی ہیں، جتنے تمہارے حمایتی ہیں، سب کو بلا کر کے کر دو، تم نہیں بنا سکتے ہو۔ معلوم یہ ہوا یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے جو گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ یہ کلام الہی اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے اگر سارے لوگ بھی مل کر کے قرآن کریم کا انکار کر دیں تو قرآن کریم کے اوپر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہے۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم، جو لوگ دنیاوی زندگی کو چاہتے ہیں اور اس کی زینت کو چاہتے ہیں، ہم بھگتا دیں گے ان کو ان کے عمل کو دنیا کے اندر، اور اس میں نقصان نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے سوائے جہنم کے۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اور برباد ہو گیا وہ جو انہوں نے کمایا، اور باطل ہو گیا وہ جو یہ کرتے تھے۔ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ، سو وہ شخص کہ جو اپنے رب کی طرف سے صاف رستے پر ہے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور ساتھ ساتھ اس کے ایک گواہ ہے، وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، اور اس سے پہلے گواہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے جو رستہ بتاتی اور بخشواتی ہے۔ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِي، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لائیں قرآن کے اوپر۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ، اور وہ لوگ جو اس قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں تمام جماعتوں میں سے، فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، سو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے بارے میں شک میں نہ پڑیے۔ انہ الحق من ربک، بلا شبہ وہ حق ہے تیرے رب کی جانب سے۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔